ہمارے سیشن کے پہلے مقرر ہیں محترم ڈاکٹر فضل عظیم، پیما کی دعویٰ کمیٹی کے چیئرمین اور ایک عرصہ دراز سے تعمیر سیرت کے حوالے سے پیما کے ڈاکٹروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ درس حدیث سے آغاز فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث در حقیقت قرآن کی تشریح ہے۔ حدیث کے سمجھ آنے کے بغیر قرآن کی سمجھ نہیں آتی، لتبین للناس، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی وضاحت کر دیں، اور وہی وضاحت جو ہے وہ احادیث ہے۔ حدیث اور قرآن میں فرق یہ ہے کہ حدیث کے لیے بہت زیادہ کام ہوا ہے، اس لیے کہ احادیث کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ قرآن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے 6666 شپک ذرا شپک سوا شپک شپیتر 6666 آیات ہیں۔ جبریل امین لائے، رسول اللہ نے صحابہ سے کہا یہ وہاں رکھ دو، یہ وہاں رکھ دو۔ بعد میں حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے تجویز دی کہ اس کو لکھنے کی ایک تدوین، قرآن کی ایک تدوین کر دے، ایک کاپی تیار کر دے۔ اور جب ان کے درمیان اتفاق آ گیا تو پھر انہوں نے جن لوگوں کو یاد تھا ان سے سنا، جو گواہ تھے ان سے گواہی لی، اور پھر قرآن کی تدوین کی۔ لیکن قرآن کے مقابلے میں احادیث کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ وہ اس لیے کہ احادیث کی ڈیفینیشن اگر آپ لیں، قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، تحریر رسول، حضور نے جو لکھا۔ اب حضور نے پہلے زمانے میں کیا، نجاشی کو ایک خط لکھا تھا تو وہ بھی حدیث میں آ گیا، انہوں نے قیصر و کسریٰ کو بھی خط لکھے تھے تو وہ بھی حدیث میں آ گئے۔ تو قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول، تحریر رسول، اور اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کا ایک قول ہے۔ اب اس کو دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے بیٹے سے، بیٹے مجھے 5 لاکھ احادیث یاد ہے، 5 لاکھ، اور ان 5 لاکھ احادیث میں سے 5 اس کا خلاصہ ہے، اور اگر کسی نے ان 5 پر اس پر کام کتنا کیا ہے، اگر آپ ان 5 احادیث پر عمل کر لیں تو پورے 5 لاکھ کی جو ہے وہ مقصد پورے ہو جاتی ہے۔ پہلے جو ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، دوسرا جو ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، تیسرا جو ہے یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اور چوتھا جو ہے الحلال بین والحرام بین، حلال اور حرام واضح ہے، درمیان میں مشتبہات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ احادیث کی تعداد کتنی ہے۔ حدیث میں جتنا کام کیا ہے امام بخاری نے کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ مجھے 3 لاکھ احادیث یاد ہیں، ان میں سے 2 لاکھ غیر صحیح ہے اور 1 لاکھ صحیح ہے۔ اب غیر صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے، کیونکہ حدیث کے لیے احادیث کے انہوں نے کرائیٹیریا اتنا سخت رکھا کہ اگر اس کرائیٹیریا پہ پوری نہیں ہوتی تو اس کو وہ صحیح حدیث نہیں کہتے، لیکن اس کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ صحیح غیر صحیح اس کو کہتے ہیں، یا اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ کچھ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے یہ حدیث نہیں، ضعیف حدیث میرے اور آپ کے قول سے اور ہماری رائے سے بہت بہتر ہے۔ ایک ہے موضوع حدیث، موضوع حدیث کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو حدیث کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر امام بخاری کو 3 لاکھ احادیث یاد ہیں تو اس کی تعداد کتنی ہوگی اور محنت کتنے کی ہے۔ اب امام بخاری آتے ہیں، اور کہاں سے ہیں؟ سمرقند بخارا سے، وہاں آئے ہیں عراق سے ہو کر یہاں پر مدینہ پہنچتے ہیں، اور وہاں پر 16 سال تک مسلسل لکھتے رہے، 16 سال، اور 16 ایئرز میں 16 سال میں انہوں نے کتنی محنت کی ہے۔ ایک حدیث ان کو پہنچی، یہ احادیث اس کو جو احادیث پہنچی سارے احادیث کی تعداد 6 لاکھ ہے، اور 6 لاکھ احادیث میں سے اس نے اپنے لیول پر جتنے احادیث کا انتخاب کیا جس سے بخاری بنائی وہ ہے 9000 کے لگ بھگ۔
اب 6 لاکھ احادیث سے 9000 کے لگ بھگ احادیث کا انتخاب کرنا اور اس سے پھر بخاری انہوں نے بنائی. ایک اور ہے امام ابو داؤد. وہ کل گورنر صاحب نے ایک بات کہی تھی نا, یہ بات اس نے کہا جب میں گیا انگلینڈ تو وہاں پر جو مجھے ٹریٹمنٹ کے لیے جو ڈاکٹر ملا تو مجھے خوشی ہوئی کہ وہ پاکستانی تھا اور پاکستان میں پھر میں میانوالی کا تھا. بالکل اسی طرح اگر آپ احادیث کے اماموں کو دیکھیں تو امام ابو داؤد کا نام سن کر آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ پاکستانی تھے. کہتے ہیں کہ ماں اور پھر عطاء الرحمن صاحب کے گاؤں کہتے تو آپ وہ صبر نہیں کرتے کہ میں بتاؤں. خود کہتا ہے بلوچستان کے ہیں, بلوچستان کے شہر سیستان سے اس کا تعلق. دیکھیں نا, اب بلوچستان کے شہر سیستان سے اس کا تعلق تھا. امام ابو داؤد اب انہوں نے 5 لاکھ احادیث اسٹڈی کر کے ان سے ابو داؤد سنن ابو داؤد بنا دی. اور اس کے لیے قول مشہور ہے کہ جس گھر میں ابو داؤد موجود ہے یوں سمجھے کہ وہاں بولتا ہوا نبی موجود ہے. اب یہ انہوں نے کتنا کام کیا. امام ابو حنیفہ کہتا ہے مجھے 5 لاکھ احادیث یاد ہے اور اس نے اس کو اسپیسیفائی کر کے 5 احادیث بنا کے اپنے بیٹے کو کہہ دیا کہ اس پر عمل کرو وہ سارے کام ہو جائے گا. اور اسی طرح انہوں نے جو کام کیا حدیث کو سمجھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ حدیث کے 2 پورشن ہوتے ہیں. ایک ہے اس کا متن ٹیکسٹ اور ایک ہے اس کا ٹیکسٹ, اس کا سلسلہ جس کو چین ہم کہتے ہیں. اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا, اس نے کس سے سنا. اگر آپ یہ چین والا حصہ جو ہے نا ان پر کنسنٹریٹ کر لے تو بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ یہ لوگ اس پر زیادہ زور دیتے ہیں کہ اس میں جس نے سنا اس کے کان ٹھیک تھے, سننے کی صلاحیت تھی اس میں. پھر کہتے ہیں جس نے بولا, جس نے اس کی یادداشت ٹھیک تھی, بھول جانے کی بیماری تو اسے نہیں تھی. پھر کہتے ہیں جس نے بیان کیا, کیا وہ جو جس نے بیان کیا وہ قابل اعتماد ہے, امانت و دیانت والا ہے, کبھی جھوٹ تو نہیں بولا. ایک دفعہ اگر جھوٹ بول بھی جائے تو کیا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ فائنل میں ہمارا ایک ساتھی نقل کر رہا تھا اور پھر میں نے کعبہ میں دیکھا کہ وہاں پر اسپیشلسٹ کے حصے سے راؤنڈ کر رہا, وہ طواف کر رہا تھا. تو میں نے کہا تمہاری طواف قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم نے نقل کیا. میں نے کہا یار خانہ کعبہ میں بھی وہ آپ سے چھوٹا, تو ایسا تو ہم نے کہا ہے نا. لیکن یہ کہ یہ راوی جو ہے اس نے فلاں موقع پر جھوٹ بولا تھا اس لیے یہ قابل اتباع ہے, تو یہ حدیث کمزور یا ضعیف غلط نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے سٹینڈرڈ پر پورا نہیں, انہوں نے اتنی کوشش کی. اور پھر احادیث کی یہ کہ اس کے یہ سارا سلسلہ پھر متن پہ آ جائے. ٹیکسٹ متن جو ہے حدیث کے وہ اکثر چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں جو کہ یاد کرنے کے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں اور کام کرنے کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. اگر آپ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں نا, وہ جو کہتے ہیں کہ جب جھگڑا ہوا انصار جمع ہو گئے, انصار نے کہا کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارا آدمی خلیفہ ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو لے کے ساتھ چلے گئے. وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے جی, انہوں نے کہا آئیے جی ہمارا ایک پروگرام ہے کہ ہم نے حضور کا ساتھ دیا ہے, ہمارا جو ہے ایک آدمی ابھی حضور کی جگہ خلیفہ ہونا چاہیے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ الائمۃ من القریش, امام جو ہے خلیفہ جو ہے وہ قریش کا ہوگا. سب وترا ہو گئے جب حدیث آ گئی. الفاظ کتنے دے چھوٹے, الائمۃ من القریش, تو متن اس کی بڑی آسان ہوتی ہے. تو چند احادیث جو میں آپ کے سامنے 1-2 حدیث پیش کرتا ہوں. ایک حدیث یہ ہے جو ہر جگہ ہمارا کام آتا ہے اور ہمارے بہت سے کام اس کے آسان ہو جاتے ہیں. اب یہ ہے نا پی ایم سی والوں نے کتنی محنت کی ہے, ہماری کتنی ضروریات پوری کی ہے. رات کو دیر تک 2-3 بجے تک یہ لوگ جاگتے رہے, اور پھر صبح بھی یہ ہے کہ ناشتہ دیر سے آ گیا تو ہم کہتے ہیں یار کیوں دیر سے آ گیا. یہ ساری مصیبتیں تب آسان ہوتی ہے جب یہ حدیث آپ کے سامنے ہوتی ہے. حدیث کے بارے میں اب اس کے چین کو ذرا دیکھیں, چین پہ وہ کتنا زور دیتے ہیں. بات بعد میں کر دوں گا. عن الزہری عن السالم, یعنی مجھے زہری نے بیان کیا. زہری کو کس نے بیان کیا؟ سالم نے. سالم کو کس نے بتایا؟ عن ابیہ, اس کے ابو نے بتایا. اب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اب یہ سارے افراد جن کے نام انہوں نے لیے سب جانتے ہیں, سب ریلائیبل ہے, سب کی بات ٹھیک ہے.
انہوں نے یہ کہا تھا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، ایک تو اس سے خود زیادتی نہیں کرتا، دوسرا اسے بازار میں بھی نہیں چھوڑتا کہ کوئی اس کے ساتھ اگر زیادتی کرے تو کرے، افغانستان میں بھی نہیں چھوڑتا کہ اس کے ساتھ اگر امریکہ یا روس زیادتی کرے تو کرے، فلسطین میں بھی نہیں چھوڑتا کہ وہاں پر جو کچھ بھی اس کے ساتھ کوئی کرے تو کرے۔ یہ سفید فام لوگوں کی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ یہ راستے پہ جب جاتے ہیں تو اپنے کپڑے گندے نہیں کرتے، تو اگر کوئی کسی کو مار رہا ہو تو کہتے ہیں چلو جی، اور ایک خوش قسمت بھی آ جاتا ہے کہ دوسرا تھپڑ لگائے تو دیکھوں گا تمہارے ساتھ، ہٹو یہاں سے، لا یسلمہ، اسے چھوڑتا بھی نہیں۔ اور ایک اور بات، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو کسی کی ضرورت پورے کرنے میں لگا ہوا ہے اللہ ان کی ضرورت پورے کرنے میں لگا ہوا ہے۔ اب پی ایم سی کے انتظامیہ ہماری ضرورتوں میں لگا ہوا ہے، اللہ ان کی ضرورتوں میں لگا ہوا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات رک جاتی ہے، وہ یار خود بخود ہو گئی، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب بنا دیے وہ کام ہو گیا، تو یہ الفاظ اگر آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ میں اس کام میں مشغول تو ہوں، بزی تو ہوں، تھکا ہوا تو ہوں، لیکن حدیث ہے کہ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ میرے بہت سے بگڑے ہوئے کاموں کو اس کی برکت سے بنا دے گا۔ یہ پوری عورتوں پر یہ بات بہت آ جاتی ہے، اکثر اس کا خاؤں جو اس کو سٹروک ہوا ہوتا ہے تو کہتے ہیں گولا پملا میں درد ہے، ٹول اسپر میں خوب نرے کرے بیکاز آف دس پرسن، اس کی وجہ سے کہ یہ کرا رہا تھا۔ تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کہ جب تک یہ ہے اللہ آپ کو بیمار نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کی یہ ضرورت پوری کرے گا۔ تو ایک خاتون مجھے کہہ رہی تھی کہ آپ کی بات صحیح ہے، جب سے میرے خاون کو سٹروک ہو گیا ہے تب سے یہاں کا درد میں بھول گئی ہوں، اور اس کی وفات کے بعد پھر وہ درد آ گیا۔ من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ بہا کربۃ من کرب یوم القیامہ، اور جس نے کسی کا غم اور پریشانی دنیا کی ہٹا دی اللہ اس سے آخرت کی پریشانیاں ہٹا دے گا۔ ومن ستر مسلمن، اور جس نے کسی پر پردہ ڈالا، من ستر مسلمن، جس نے کسی پر پردہ ڈالا، سترہ اللہ یوم القیامہ، اللہ اس پر قیامت کے دن پردہ ڈال دے گا۔ راویوں کا بھی ذکر ہے، بخاری کی بھی ہے، مسلم کی بھی ہے، یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ ایک اور حدیث جو حرام خوری کے بارے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس سب سے خطرناک جو ہے یہ کرپشن ہے، اور کرپشن بڑے لوگوں میں ہوتی ہے اس لیے کہ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ تو ان کی اس حدیث کو بھی دیکھیں اور اس کے چین کو بھی ذرا سنیں۔ حدثنا عبد الرحمن، عبداللہ، ہمیں یہ بات بتائی ہے عبداللہ نے۔ اب یہ یہاں بھی فرق ہے، اگر آپ کو کوئی بات بتا دے تو اس کو کہتے ہیں حدثنا، اگر آپ کسی کو سنا دے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے آپ آگے کہہ سکتے ہیں تو حدیث میں اس کے لیے ہے الفاظ اخبرنا۔ حدثنا اس نے مجھے بتائی تھی، اخبرنا میں نے اس کو سنائی تھی تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے ٹھیک سنا ہے، آگے جاؤ۔ تو اب یہ حدثنا سے شروع ہوتا ہے۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الرحمن، مجھے عبداللہ نے بتائی ہے۔ عبداللہ کون ہے؟ عبد الرحمن کا بیٹا ہے۔ وہ اخبرنا الاسود، دیکھو اخبرنا آ گیا، اخبرنا الاسود، حدثنا کی بجائے اخبرنا گیا۔ اسود نے سنایا تھا کہ میں نے یہ بات کہیں سنی ہے، تو اس نے کہا ٹھیک تم نے ٹھیک سنی، تو اس کے لیے اخبرنا کا لفظ آیا۔ اخبرنا الاسود، اس نے کہا مجھے اخبر نے اسود دی ہے۔ اسود کون ہے؟ بن عامر، وہ عامر کا بیٹا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ حدثنا ابو بکر بن عیاش، یہ بات مجھے ابو بکر بن عیاش نے بتائی ہے۔ ابو بکر بن عیاش کو عن الاعمش، اس کو اعمش نے بتائی تھی۔ عن سعید بن عبداللہ، اس کو سعید بن عبداللہ نے بتائی تھی۔ اس کو کس نے بتائی تھی؟ اس کو عن ابی برزہ، اس کو ابی برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ نے بتائی تھی۔ اب امام بخاری یا امام ترمذی اتنا کوشش کرتے ہیں کہ سارے راوی جو ہے اس کی چین کا بھی پتہ چلے کہ پیغمبر کے صحابی کا کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اس کے جو شاگرد تھے وہ کون تھا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس طرح سنا، اور پھر بات آ جاتی ہے۔ تو اسلمی کے بارے میں پھر کہتے ہیں کہ یہ کون تھے؟ کہتے ہیں
یہ عبداللہ بن جریج کا نام جو ہم نے لیا نا حدیث کے اندر ہے، ہوا بصریون، یہ بصرے سے اس کا تعلق تھا، ہوا مولا ابی برزہ، یہ صحابی جس کا نام ہم نے لیا ابی برزہ، یہ اس کا غلام تھا۔ تو غلام گھر پہ ہوتا ہے تو اس سے بات سنی ہوگی، بات کیا ہے؟ لا تزول قدم عبد یوم القیامت، قیامت کے دن کوئی اپنے قدم کو ہلا نہیں سکے گا، جا نہیں سکے گا، حتی یسأل عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنے عمر کہاں گزاری، وعن علمہ فیما فعلا، کہ اپنے علم میں کتنا عمل کیا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقا، اور پیسوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا، وعن جسمہ فیما ابلاہ، اور اپنے جسم اور جوانی کو کہاں ضائع کیا۔ ایک اور حدیث بتا کے پھر بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک اور بات جو ہے وہ ہماری چہرے کی جو رسپانس ہے نا، فیس ریڈنگ، وہ اگر خراب ہو اور ہمارے پتن کی دھول لستی ہوئی ہے، ہمارے چہرے پر 12 بج گئے ہوں کہ کسی کا کام کر بھی دے، پھر وہ کہتا ہے یار اس کا موڈ جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اس لیے موڈ کے ٹھیک کرنے کے لیے جو حدیث ہے کہ آپ برے آدمی سے یا نہیں چلتے، یہ مسئلہ مجھے پیش ہوا۔ ایک عالم دین کے 2 منٹ ہے، تو اس کا موڈ ٹھیک نہیں تھا، تو اس نے کہا یار یہ جو ہے نا یہ پنجپیری لوگ ہیں، ان کو یہ جماعت والے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ میں نے کہا ہم جو ہے نا، ہم تو مشکوک ہے، شاید ہم ٹھیک ہو ہم غلط ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو آدمی تھا وہ غلط تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تھا کہ یہ خراب آدمی ہے، پھر بھی رسول اللہ کا رویہ ان کے ساتھ اچھا تھا۔ ایک تو مشکوک ہوتا ہے، یقینی طور پر خراب ہوتا ہے، تو یہ حدیث ان کی ہے۔ اس کے بارے میں حدثنا ابن ابی عمر، ہمیں ابن عمر نے بتایا، حدثنا سفیان بن عینیہ، پھر ہمیں اس کو سفیان بن عینیہ نے بتایا، عن محمد بن المنقدر، اس کو محمد بن منقدر نے بتایا، عن عروہ بن زبیر۔ اب بات آ گئی، عروہ بن زبیر، عائشہ کا رشتہ آ گیا، حضرت اس کو عروہ بن زبیر نے بتایا، عن عائشہ، اس کو عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا، قالت استأذن رجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا عنده، ایک آدمی آیا، اس نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں رسول اللہ کے پاس تھی۔ ہر بات سے آپ سمجھتے کہ اجازت کے بغیر کہیں جانا نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی آتا ہے حضور سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا ہے، اور حضور نے اسے اجازت دی۔ تو جب فقالا بئس ابن العشیرہ واخو العشیرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے سے پہلے، اسے اجازت دینے سے پہلے اپنا تبصرہ کیا، یہ آدمی جو آیا ہے نا ملنے کے لیے، یہ اپنے قبیلے کا خراب آدمی ہے اور اپنے گھر کا خراب آدمی ہے۔ یہ تو پھر کیا، ثم اذن لہ، پھر اسے اجازت دی، فالان لہ القول، حضور نے اس کے ساتھ بہت نرمی سے باتیں کی، ترش رویہ ان کا نہیں تھا۔ فلما خرج قلت له یا رسول اللہ، جب رسول اللہ واپس آئے تو میں نے ان سے کہا یا رسول اللہ قلت له ما قلت، تم نے تو اس کے بارے میں وہ بات کی جو آپ نے کی، ثم علنت له القول، پھر آپ نے اس کے ساتھ بڑی نرمی سے بات کی، آپ کا رویہ اس کے ساتھ تو بڑا نرم تھا۔ فقال، حضور نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان من شر الناس، بدترین لوگوں میں بدترین وہ شخص ہے، من ترکہ الناس، جس کو لوگ چھوڑ دے، او ودعہ الناس، راوی کا یہاں بھی شک ہے کہ الفاظ ترکہ کے کہ ودعہ، اللہ کے معنی ہے اتقاء فحشہ، اس کے خراب رویے کی وجہ سے، اور میں وہ بننا نہیں چاہتا۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔